آپ کو معلوم ہے کہ ڈائلسس کا عمل کتنا مہنگا اور کتنا تکلیف دہ ہے. انسان کی وینز میں 2 سوئیاں لگائی جاتی ہیں, ایک کے ذریعے تازہ خون آتا ہے, دوسرے کے ذریعے جو ویسٹیج ہے وہ نکالا جاتا ہے, اور بعض اس کے ساتھ نیوٹرینٹس بھی نکل جاتے ہیں, اور پھر اس پر پیسے الگ لگتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ کڈنی کا فنکشن کتنا اہم ہے؟ کبھی ہم نے اس کو ڈائریکٹ کیا اندر کہ اب تم یہ کر لو ویسا کر لو, لیکن اللہ کے حکم سے وہ بھی کام کر رہی. اسی طرح ہمارا ہارٹ, باقی بھی تمام اعضاء. شکر گزاری کیا ہے کہ صحت مند ہوتے ہوئے, زندگی ہوتے ہوئے ہم اللہ کے وفادار بنے, اس کے راستے میں جد و جہد کریں. اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے ممکن ہے. ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا. موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر ہے, نام لگ چکا ہے کس فرشتے نے ہماری جان نکالنے کو آنا ہے, اسائن ہو چکا ہے, اللہ کے علم میں ہے. وہ جب آئے گا تو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا, پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے, واپسی کا وقت سفر شروع ہو جائے گا. اور یہ وقت ہم سب پہ آنا ہے. جب ایک دن اس کی طرف جانا ہی ہے, پلٹنا ہی ہے, تو فائدہ کس میں ہے, بھلائی کس میں کہ ابھی اس دنیا میں خوشی کے ساتھ اس کی طرف پلٹ جائیں, اس کو راضی کر لیں. کاش تم دیکھو وہ وقت جب کہ یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا, سب نظر آ گیا, اب ہم کو یقین آ گیا, اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں, ایک دفعہ دنیا میں اور جائیں. ہمیں اب یقین آ گیا ہے. جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے, یعنی اس طرح کے تجربے کرا کے, مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. یہ کون سی بات ہے جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منك وممن تبعك منهم اجمعین, کہ جو شیطان کی پیروی کریں گے وہ سارے اس کے ساتھ اکٹھے کر دیے جائیں گے. بس چکھو مزہ اب اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا, ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے. چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں. ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں, یعنی بالکل مکمل سبمیشن, پوری طرح مان جاتے ہیں, اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. ومما رزقناهم ينفقون, اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. ایسی صفات والوں کے لیے کیا چھپا کے رکھا اللہ نے, تو جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے, اس کی کسی شخص کو خبر نہیں, کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا. بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو, نافرمان ہو؟ دونوں کی زندگی, عقائد, اخلاق, کردار, یہ سب کچھ فرق ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں. فلہم جنت المأوا, ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں. اور جنہوں نے فسق اختیار کیا یعنی اللہ کی نافرمانی کی, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے. اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی آگ کا عذاب کا مزہ, چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ, چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اس بڑے عذاب سے پہلے ہی ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے. شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ موڑ لے, یعنی قرآن سنا کر بات سمجھائی جائے اور پھر وہ عمل نہ کرے. ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے,
اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ہم نے ان کے اندر ایسے پیشوا یعنی لیڈرز پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کی ذلت سے نکلنے کی وجہ کیا ہوئی؟ اچھے لیڈر۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کر رہے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک جنریشن وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے، بعد میں آنے والی انہی گھروں میں پھر رہنے لگتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں اب ہم رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، اور پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں، پھر کوئی اور آ جاتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں، پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، یعنی بے پناہ فائدے ہیں اس کے۔ افلا یبصرون، کیا پھر انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ دیکھتے نہیں یہ سارے مناظر، یہ دلیلیں اور یہ مثالیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ آخر کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان کے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہ ہوگا۔ جنہوں نے کفر کیا پھر نہ ان کو کوئی مہلت ملے گی۔ اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، اور یہ بھی منتظر ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ۔ سورۃ الاحزاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور ہمارے لیے کیا؟ اللہ کا تقوی زاد راہ، ہر کام میں، ہر جگہ۔ جیسے حج پہ جانے کے لیے کہا نا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ اس سفر پہ جاتے ہوئے تقوی ساتھ لے کے جانا۔ اسی طرح ہمیں اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے، کام کاج کرتے ہوئے، معاملہ کرتے وقت تقوی ساتھ رکھنا چاہیے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، ان کے طریقوں پہ نہ چلو۔ حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے کہ کس کو کیا کرنا چاہیے اور کون سی چیز ٹھیک اور کون نہیں۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے۔ ایک خاتون تھی، وہ مسلمان ہو گئی اور ان کے شوہر جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے، تو آبویسلی وہ ان سے تھوڑا الگ ہونے لگی، یعنی جیسے بیڈ شیئر کرنا بند کر دیا، اور آہستہ آہستہ ان کو سمجھانا بھی شروع کیا کہ جب تک یہ سمجھے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ یہ کون سا دین ہے جو فیملی کو سیپریٹ کر رہا ہے؟ بظاہر دیکھنے میں تو بڑی ویلڈ دلیل لگتی، اور ان کا آفینس اپنی جگہ ایک دلیل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسی باتیں انسان اس وقت کرتا ہے جب وہ صرف قریب کی چیز کو دیکھ رہا، بڑی پکچر کو نہ دیکھ رہا، کیونکہ ایمان لانے والے اور نہ لانے والے برابر نہیں ہوتے، ان کی زندگی، ان کی دلچسپیاں، ان کا اچھا برا سب فرق ہو جاتا ہے۔ تو جب ہسبینڈ اینڈ وائف کا بیسک انٹرسٹ ہی فرق ہو گیا تو باقی گھر کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ دوسری بڑی بات کہ ایسا کیوں کیا جائے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ کو تمہارے سارے اعمال کی خبر ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس کا علم زیادہ بڑا ہے۔ اس نے جو بھی احکام دیے قرآن میں اپنے علم کے ساتھ دیے ہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب لوگ باتیں بنائے ایسی پریشان کرے تو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، ایمان اور عقیدہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ نہ اس نے تم لوگوں کو اور نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا۔ اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ بیوی کو طلاق کا لفظ کہنے کے بجائے قسم کھا بیٹھتے کہ تمہاری پیٹھ مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، فرمایا اس سے کوئی ماں نہیں بن جاتا۔ اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے، یعنی
منہ بولے بیٹے ہی ہوتے ہیں، وہ حقیقی نہیں ہوتے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، تمہارے کہنے کی باتیں ہیں بس. مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی پر حقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. نہ دانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں، لیکن اس بات پر ضرور پکڑ ہے جس کا تم دل سے ارادہ کر لو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے. اتنی محبت وہ نبی سے کرتے ہیں کہ اپنی جان بھی ان کے لیے قربان کر دیں. اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، ان کے خلاف تو وہ کوئی بات نہیں سن سکتے.